بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآية. محترم حضرات اور دینی بھائیوں بہنوں دیکھنے والوں سننے والوں، یہ صورت فتح کی آخری آیات کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کے اعمال اور کردار بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر قرآن ہی میں نہیں، اللہ نے فرمایا تورات اور انجیل یعنی صحابہ کرام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی صحابہ کرام کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے صحابہ کی۔ عظمت صحابہ کا سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے اور کافی پروگرام ہو چکے ہیں۔ آخری پروگرام حضرت امیر معاویہ پر تھا۔ آج انشاءاللہ مشہور صحابی عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگا۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات، کچھ فضائل، کچھ مناقب، کچھ ان کے کارنامے اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھیں گے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے، منافقوں نے یا عبداللہ ابن سبا کے افکار و نظریات سے متاثر کچھ نام نہاد علماء، کچھ نام نہاد اہل سنت والجماعت نے جن صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس میں ایک عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ابو سفیان، حضرت عثمان بن عفان، ابو سفیان، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اسی طرح سے عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کے تنقید کا نشانہ بنے۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ قریشی خاندان سے ہیں، قریش کے ہیں، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جہاں رسالت و نبوت کا اعلان کیا، وہیں کے رہنے والے، اسی شہر کے، اسی قوم اور قبیلے کے عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی مدبر، حکیم، تیز ترار، ہوشیار انسان تھے۔
بلکہ دنیا کے اندر جن جنرل اور کرنلوں نے دنیا کے اندر ایک مثال اپنی بہادری، اپنی شجاعت، اپنی فتوحات، اپنے عدل انصاف کا جو ڈھنکا بجایا اور ریکارڈ قائم کیا، ان میں ایک عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے ان کی ہوشیاری اور ان کا مدبر ہونا سب کو مسلم تھا۔ ان کے ایمان لانے کا پہلے واقعہ، ایمان کیسے لائے؟ کہا جاتا ہے جو مختلف روایات ہیں ان میں ایک روایت تو یہ ہے کہ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسے لائے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی اور لوگ مسلمان ہونے لگے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن بڑی تکلیف میں تھے۔ مکے کے لوگ بہت ہی زیادہ ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے، چاہے مرد ہو یا عورت، زد و کوب کرنا، جتنی بھی سزا دے سکتے تھے ان کو سزا دیتے تھے اور بہت ہی تکلیف میں تھے۔ نبی علیہ السلام ابھی صحابہ کے ساتھ اتنے پاور میں نہیں تھے کہ اپنی حفاظت کر سکیں، تو سالوں تکلیف برداشت کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ بڑا ہی بہترین انسان ہے، اس کے ہاں عدل انصاف ہوتا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اور اس کے ہاں اس کے ملک میں ہر انسان کو اپنے دین پر چلنے کی آزادی ہے۔ خود تو عیسائی ہے، ملک بھی عیسائیوں کا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہاں یہودی بھی ہیں، دوسرے مذاہب والے بھی ہیں، ہر ایک مذہب والے کو پورے حقوق ملتے ہیں اور آزادی ہے، اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، چھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، بھائی دیکھیں، اگر کوئی آدمی آپ لوگوں میں سے کوئی ہجرت کر کے نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ جانا چاہتا ہو تو چلا جائے، وہ اس کو اجازت دیتے ہجرت کر جائے، جب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے تب واپس آ جانا۔ کہا جاتا ہے اس سلسلے میں تقریباً 72 لوگوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خود عثمان بن عفان اپنی بیوی کے ساتھ، جو اللہ رسول کی صاحبزادی تھیں، آپ کے چچا داد بھائی جعفر طیار، اور بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی۔ کہتے ہیں تقریباً 70-72 انسان، مرد عورت چھوٹے بڑے، ہجرت کر گئے وہاں۔ جب سارے لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، مکہ کے لوگ، کفار مکہ یا مشرکین مکہ کہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان یہاں سے جو نکلے ہیں وہ حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے ہاں چلے گئے ہیں اور وہاں بڑے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ چیز کفار مکہ کو ناقابل برداشت تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا میں کہیں مسلمان جائیں اور سکون کے ساتھ رہیں۔ اس لیے مکے والوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کسی بہانے سے ان تمام مسلمانوں کو حبشہ سے دوبارہ مکہ لایا جائے، اور جیسے پہلے ان کو ہم سزا دیتے تھے ایسے ان کو سزا دیتے رہیں۔ اس چیز کے لیے مکے والوں نے ایک وفد بھیجنا چاہا، تو جو وفد گیا تھا اس کے سردار عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمرو ابن العاص کتنے مدبر اور کتنے سیاسی اور کتنے تیز اور طرار انسان تھے کہ مکے والوں نے سوچا یہی آدمی ہے جو واپس لا سکتا ہے، یہی بات کرنے میں، معاملات طے کرنے میں بڑا ہی تیز طرار مدبر ہے، یہ کسی نہ کسی تدبیر سے سارے مسلمانوں کو واپس لا دے گا۔ اس لیے
مکے والوں نے ایک وفد تیار کیا، عمرو بن عاص کو ان کا امیر مقرر کیا اور کھانے پینے کے سارے سامان دیے اور نجاشی بادشاہ کو تحفے اور گفٹ دینے کے لیے بہت ساری چیزیں دی، اور ان میں بہت بڑا قیمتی چمڑا بھی تھا، چمڑا لیدر، آپ کہیں لیدر، یہ تھا، یہ سب لے کر کے گئے اور کوشش یہ تھی کہ کسی بھی صورت سے ان کو واپس لایا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحفے تحائف لیے اور نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ نجاشی بادشاہ کے پاس جب حبشہ گئے تو انہوں نے حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی کہا جاتا تھا اس سے ٹائم لیا، اجازت لی، اور یہ لوگ داخل ہو گئے نجاشی بادشاہ کے دربار میں۔ کفار مکہ کا وفد اور جس کے سردار اور امیر عمرو بن العاص تھے، ٹائم لیا اور دربار میں داخل ہوئے۔ نجاشی بادشاہ اپنے بہت سارے علماء اور سیاست دانوں کو بھی اکٹھا کر رکھا تھا، کیوں مکے کا وفد ہے، مکے حرم کی وجہ سے بڑی ان کی قدر ہوتی تھی۔ سب لوگ اکٹھا ہوئے، عمرو بن عاص کو بلایا گیا، نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ نجاشی بادشاہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا آپ کا، آپ لوگ کیوں آئے؟ تو عمرو بن عاص نے اپنی بڑی ہوشیاری دکھائی کہ صاحب ہمارے کچھ غلام ہیں اب بڑے کام چور ہیں، وہ کام کرنا نہیں چاہتے، چھپ چھپا کر کے بھگ کر کے ہمارے سارے غلام آپ کے یہاں آ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے غلاموں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ لازمی چیز ہے، غلام ملکیت ہوتی ہے، نجاشی بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ لوٹائے۔ عمرو بن عاص نے جو مدعا پیش کیا، دعویٰ کیا ہم سب ہمارے غلام ہیں، لیکن نجاشی بادشاہ بڑا ہوشیار تیز ترار تھا، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ بھائی اس کی تحقیق کی جائے۔ کہا ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھیں۔ عمرو بن عاص اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ نجاشی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی بادشاہ کا قاصد گیا اور جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رہتے تھے، نجاشی بادشاہ کو معلوم تھا کہ مکے سے کچھ لوگ آ کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں۔ قاصد گیا اور کہا سب لوگ چلیں، آپ سب کو بادشاہ سلامت نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ سارے مسلمان دربار میں پیش کیے گئے اور سب لوگوں نے اپنا امیر جعفر طیار کو بنایا تھا، یعنی مسلمانوں کے امیر جو تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے سگے بھائی تھے، نبی علیہ السلام کے چچا داد بھائی تھے۔ بلایا، جب دربار میں یہ مسلمان پہنچے تو دیکھا کہ عمرو بن عاص بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمرو بن عاص نے تو اپنا مدعا پیش کر دیا تھا، یہ سب ہمارے غلام ہیں، کام چور ہیں، بغاوت کر کے بھگ کے آئے ہیں ہم اپنے آقا سے، ہم ان کو واپس لے جائیں گے، اور واپس لے جانے کا حق تھا واقعی۔ لیکن نجاشی بادشاہ نے جعفر طیار سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ ان کے غلام ہیں، کیوں آئے ہوئے ہیں؟ جعفر طیار نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات اصل یہ ہے کہ ہم لوگ بت کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، گمراہ تھے، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، لوگ مردار کھاتے تھے، ہماری ایک زندگی گزر رہی تھی، دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، ہمارے اوپر مہربانی کی، اس نے ہماری ہی قوم کے ایک شخص کو، جس کی ذات، برادری، حسب، نسب، 40 سالہ کردار، امانت دیانت سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے رسول بنا دیا۔
انہوں نے کہا اللہ نے ہم کو رسول بنایا ہے اور انہوں نے ہمیں یأمرنا بالصدق، ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمیشہ سچی بات کرنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، والعفاف، اور ہمیں ہر قسم کی بے حیائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے یہاں زناکاری عام تھی، فیشن تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی نے کہا یہ بھی حرام ہے، مردار حرام ہے۔ ہم لوگوں کو ان کی باتیں اچھی لگی، ان کا دین اچھا لگا، ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے ہم لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ جب ہم لوگ مسلمان ہو گئے تو یہ مکے کے کفار، یہ لوگ بڑے غصے میں آئے، ہم کو بے انتہا تکلیف دینے لگے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والوں کو ستانے لگے، مار پیٹ، زد و کوب، سب کچھ بائیکاٹ۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا کہ حبشہ کے آپ بادشاہ جو نجاشی ہیں، آپ کے ہاں عدل و انصاف ہوتا ہے اور ہر آدمی کو اپنے دین پر چلنے کی آزادی ہے، تو ہمارے نبی نے آپ کے ہاں ہجرت کر جانے کی اجازت دی، حکم دیا۔ ہم لوگ اپنا دین بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم محنت مزدوری کر کے کھاتے پکاتے ہیں اور دین پر قائم ہے، دین سیکھتے سکھاتے ہیں، ہم لوگ یہاں بہت خوش ہیں، یہی اسی لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ اب نجاشی بادشاہ نے کہا یہ تو کہیں آپ لوگ غلام ہیں ان کے، آپ لوگ میں تو کوئی غلام ہے ان کا؟ سارے مسلمانوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم لوگ کسی کے غلام نہیں، ہم سب غلام والے ہیں، آزاد ہیں، صرف جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کو یہ دوبارہ لے جا کر کے ستانا چاہتے ہیں اور اپنا غلام ظاہر کریں، ہم لوگ غلام نہیں، آتا ان سے پوچھے کہیں بلا۔ اب ایسی بات تھی کہ وہاں عمرو بن عاص بالکل لاجواب ہو گئے۔ پھر عمرو بن عاص کا دیا ہوا تحفہ واپس لوٹایا۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اس وقت بڑی عجیب سے بات کہی تھی، وہ سننے کے لائق اور یاد کرنے کے لائق ہے۔ بادشاہ نے کہا یا عمرو، یا عمرو، وَكَيْفَ يَعْزُبُ عَنْكَ عمرو ابن عمک، اے عمرو بن عاص، تم اتنے تیز و طرار ذہین انسان، تمہارا چچا زاد بھائی یعنی قبیلے میں کے اعتبار سے نبی علیہ السلام دور کے رشتے کے، دور کے چچا کے بیٹے تھے، تو اس لیے نجاشی ابن امی کا، وہ محمد تمہارا چچا زاد بھائی ہیں، آخر ان سے ان کی دعوت قبول کرنے سے تجھے کس چیز نے روک دیا ہے؟ نجاشی بادشاہ نے عمرو بن عاص کو یہ کہا کہ تم سے یہ دین کیسے رہ گیا، تم نے کیوں نہیں قبول کیا یہ دین؟ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور تم تو ان کے رشتے میں ہو، اگر تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ فواللہ انہ لرسول اللہ، اے عمرو یاد رکھ، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن ان کی باتیں سن کے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں۔ عمرو میں یہاں بیٹھے بیٹھے پہچان گیا، تم ان کو مکے میں رہ کر کے تم ان کو نہیں پہچانے آج تک، اسلام کا انکار کر رہے ہو۔ فواللہ انہ لرسول اللہ، نجاشی بادشاہ نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا، نبی کی تصدیق کر دی۔ پھر عمرو بن عاص کیا کہتے ہیں؟ انت تقول ذلک، بادشاہ سلامت، آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ کو تو اتنی جلدی متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیسی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں؟ نجاشی بادشاہ نے کہا اے عمرو، ای واللہ، اے عمرو میں پھر کہتا ہوں اللہ کی قسم، وہ سچے رسول ہیں،
فاتعنی، میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو بھی مسلمان ہو جا۔ یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں عمرو بن عاص نے ایک اور پیترا، چونکہ مکے والے نے بہت سوچ سمجھ کے بھیجا تھا، بڑے مدبر ہیں، بس تیز اور ترار چالاک، تو عمرو بن عاص نے ایک اور پیترا بدل دیا فوراً، کہا بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہم لوگ غلط ہیں آپ کہتے ہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کو جو دین ہے اس کے بھی یہ مخالف ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ عمرو بن عاص کہتے تم کیسے ان کو سچا نبی مانتے ہو؟ ان سے پہلے پوچھے آپ جس کو نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اب یہ بڑی اہم کڑی تھی، بڑا مشکل وقت تھا حضرت جعفر طیار اور دیگر مسلمانوں کے لیے۔ نجاشی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا، جعفر طیار سے پوچھا کہ ما تقول فی عیسیٰ ابن مریم، جعفر ٹھیک ہے تم اللہ کے رسول و پیغمبر، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر مانا، لیکن ذرا بتاؤ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تم لوگوں کیا عقیدہ ہے؟ بڑا عقیدہ تھا مسلمانوں کا، عقیدہ ہے اللہ کے بندے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ نے رسول بنایا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آسان سے بات تھی۔ لیکن عیسائی عقیدہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، یا اللہ کے 1/3 ہیں، ایک تیسرا تہائی حصہ ہیں، اور کچھ عیسائیوں کو نہیں، وہی اللہ ہے عرش والا جو ہے عیسیٰ کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ یہ تینوں عقیدے عیسائیوں کے مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف تھے۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا، جعفر طیار نے بالکل بتایا، بھائی ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، قرآن ہم پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں۔ کہا بتاؤ قرآن پڑھو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم تلاوت شروع کی، سورہ مریم کی تلاوت، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس صورت میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا شروع کیا اور آگے تک لے گئے، بالکل جہاں تک ان کا تذکرہ چلتا تھا، ھذا عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، آخر تک لے گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں آیا اور حضرت عمرو بن عاص جعفر طیار تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن پاک کہتا ہے جتنے عیسائی علماء وہاں اسٹیج پر بیٹھے تھے، مجلس میں تھے، وہ اور نجاشی بادشاہ سورہ مریم کی ان آیات کو سن کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ مسلمان یہ قرآن کا مقام ہے۔ آج مسلمان ہو کر کے ہمیں قرآن سننے کے بعد رونا نہیں آتا، لیکن وہاں عیسائی قرآن پاک میں وضاحت اللہ نے کی، سب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تفیض من الدمع، حق سمجھ میں آ گیا، سب رونے لگے۔ پھر جعفر طیار سے پوچھا کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ جعفر طیار نے کہا ہم لوگ کچھ نہیں چاہتے، صرف چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو اپنے ملک میں عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں، نہ ہم آپ سے وظیفہ مانگتے ہیں نہ کچھ مانگتے ہیں، ہم الحمدللہ محنت مزدوری کر کے اپنے کھانے پینے کے انتظام کر لیں گے، بس آپ رہنے کی اجازت دے دیں، مجھے ان لوگوں کے ساتھ واپس نہیں لوٹائیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ لوٹایا، بڑی سہولتیں آسانیاں دیں۔ جعفر طیار کے چلے جانے کے بعد پھر اس نے عمرو بن عاص کو
سمجھایا اور بتایا۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں اسلام لا لیے تھے، وہیں ان کو اسلام نصیب ہو گیا تھا۔ نجاشی بادشاہ نے اس طرح سے ان کو سمجھایا اور کہا ای واللہ فاتعنی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عمر وہ سچے رسول ہیں، میں ایمان لا رہا ہوں، تو بھی ایمان لا، میری اطاعت تو بھی کر لے، ہماری طرح تو بھی مسلمان ہو جا۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور یہ تو سب ہو رہا تھا، مسلمان بھی ہوا، عمرو بن عاص بھی اس روایت کے مطابق مسلمان ہو گئے۔ نجاشی بادشاہ نے ایک بڑا سا وفد علماء کا نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا، وہ مدینہ آئے اور اس طرح سے اسلام حبشہ میں پہنچ گیا۔ ایک روایت تو یہ ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے، سن لیا آپ نے، ایک روایت ہے۔ دوسری روایت اصل میں یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ کی باتیں انہوں نے سن لیا تھا، دل میں تو بات آ گئی تھی، لیکن ابھی وہ کھل کر کے اظہار کرنے کی جرأت نہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ابھی نہیں آئے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ تین بڑے زبردست آدمی مکے سے نکلے اور مدینہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور یہ تینوں بڑے اہم تھے۔ نمبر ایک سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، دوستو بڑی اہم چیز ہے۔ خالد، لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، تو یہاں تو تلوار والا ہی خود آ کر کے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی دباؤ نہیں تھا خالد پر، خالد بن ولید۔ نمبر دو عثمان بن طلحہ، یہ بھی بڑے آدمی تھے۔ نمبر تین عمرو ابن العاص۔ یہ تینوں ایک ساتھ مکے سے نکلے اور چپکے سے مدینہ طیبہ آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اب یہ تینوں، ایک تو خالد بن ولید جانتے ہیں، عمرو بن عاص کو بھی سن لیا آپ نے، عثمان بن طلحہ کون تھے؟ ایک خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، کلید بردار، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، یا یوں سمجھیں ایک خانہ کعبہ کے متولیوں میں سے ایک متولی اور ذمہ دار تھے۔ یہ تینوں آئے، ایک ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے مدینہ میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام سے بیعت کیا، اسلام کو۔ سب سے پہلے خالد بن ولید، پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بڑے آگے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ لیکن جب آخر میں، سب سے آخر میں عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس اسلام کا اعلان کرنے کے لیے آپ سے ہاتھ ملانے لگے، تو فوراً ان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ خالد بن ولید اور عثمان بن ابی طلحہ کی طرح انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی روایت، پہلے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابسط یمینک، اللہ کے رسول آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، ابسط یمینک یا ابایک، یا رسول اللہ آپ اپنا دست مبارک دایاں رائٹ ہینڈ آپ پھیلائیں، بڑھائیے، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، بیعت اسلام۔ کہتے ہیں فبسط النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف لمبا کیا، بڑھایا، فقبضت یدی، کہتے ہیں عمرو بن عاص نے کہا میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا،
یہ عمرو بن عاص، ان کی ذہانت، ان کی فطانت، کتنے تیز ترار، کتنے ہوشیار. آگے کہتے ہیں اللہ رسول نے جیسے ہاتھ بڑھایا میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ رسول نے فرمایا عمرو کیا ہوا؟ تم نے تو بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کا مطالبہ کیا، میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا، تو نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. کہے یا رسول اللہ ارید ان اشترط، میں چاہتا ہوں کچھ شرطیں آپ سے منوا لوں پہلے. اللہ اکبر. ارید ان اشترط، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اپنی کچھ شرطیں بیان کر دیں، ان شرطوں کے ساتھ ہم مسلمان ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا تشترط ماذا؟ عمرو جو شرطیں بھی تم لگانا چاہتے ہو لگاؤ. اللہ رسول نے بھی کھلی اجازت دی، لگاؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ بات اصل یہ ہے میں نے آج تک مسلمانوں کو، آپ کو، اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ہم نے بہت ستایا، بڑی تکلیف دی، جنگوں میں ہم نے بڑے نقصانات آپ لوگوں کو پہنچائے. اور پھر مکے میں جس دن سے مکے والوں نے اعلان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ کر کے جو ہمارے سامنے پیش کرے گا اس کو ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے، میں تلوار لے کر کے برابر آپ کو ڈھونڈتا رہتا تھا کہ موقع پاؤں، تلوار سے آپ کی گردن ماروں اور آپ کی گردن لے جا کر کے مکے والوں کو پیش کر کے انعام لے لوں. اور اس دنیا میں، اس سرزمین پر آپ سے زیادہ مبغوث چہرہ ہمیں کسی اور کا نظر نہیں آتا تھا. اور آپ جس شہر مدینے میں ہیں اس سے زیادہ بدترین اور اس سے زیادہ نفرت ہمارے دل میں دنیا کے کسی شہر کی بھی نہیں تھی. آج سب کچھ بدل گیا ہے. آج آپ سے زیادہ اچھا چہرہ کسی کا مجھے نہیں لگتا، اور مدینے سے زیادہ محبوب کوئی شہر مجھے نہیں لگ رہا ہے. مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آج تک جو میں نے اتنے نقصانات پہنچائے ہیں اور آپ سے اتنی نفرت کرتا رہا، کہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا مجھے نہ دے دے. تو پہلے یہ بتائیں اگر میں مسلمان ہو گیا تو کیا اللہ ہماری مغفرت کر دے گا؟ اللہ اکبر. یہ دیکھیں، یہی شرط ہماری ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہیے کہ آج تک جو ہم نے گناہ کیا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا، اس کی سزا مجھے اللہ نہ دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے. یہ ابھی دیکھو ایمان لانے کے پہلے اتنا ڈر آخرت کا، اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں سب کچھ کر ڈالتے ہیں لیکن آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. بس اللہ رحیم، اللہ غفور ہے. یا رسول اللہ یہی ایک شرط ہے. اللہ رسول نے فرمایا یا معاذ، یا عمرو، یہ شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. یہ شرط کیوں لگا رہے ہو؟ اما تدری ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. معاذ، عمرو ابن العاص، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ؟ صدق کے دل سے انسان اگر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے تو اسلام میں داخل ہوتے ہی پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ اس کے ختم کر دیتے ہیں، سب مٹا دیتے ہیں. یا عمرو اما تدری ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، کیا معلوم نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے بعد اگر مکے سے مدینہ آ گیا، دارالکفر سے دارالاسلام مدینہ آ گیا، ہجرت کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ہجرت کی برکت سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کرتے. بہت ساری چیزیں گناہیں بڑے خوشوے اور مصافحہ ملایا، اور اس طرح سے انہوں نے بیعت اسلام کر لی. اب یہ تو
اسلام لانے کا واقعہ ان کا ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ سامنے آ گیا۔ اب آئیں نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی کچھ فضیلتیں مناقب بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ الحمدللہ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا دوستو، محدثین نے جس طرح سے تمام صحابہ کرام کے مناقب کے متعلق نبی علیہ السلام کی احادیث صحیحہ نقل کی ہیں، انہی احادیث میں سے وہ حدیثیں بھی نقل کی ہیں جو حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں وارد ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت اور ان کے مناقب بیان کیے ہیں، جن میں سے 3 حدیثیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں جو بسند صحیح منقول ہیں۔ نمبر 1، پہلی حدیث سنن ترمذی، احمد، ابن سعد اور بہت ساری کتب احادیث کی میں موجود ہے، امام ترمذی وغیرہ نے نقل کیا، متعدد طرق ہیں جس کے بنا پر علامہ امام البانی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث، اللہ اکبر، بڑی پیاری، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو آمنا عمرو ابن العاص و اسلم الناس، یہ 2 جملے کی حدیث بڑی اہم۔ اے لوگو اسلم الناس و آمنا اللہ، اسلم الناس و آمنا عمرو ابن العاص، اے میرے امت کے لوگوں، یہ بڑی سمجھنے کی حدیث ہے، سمجھیں اس کو۔ اے لوگوں، مکے کے سارے لوگ تو اسلام لائے، لیکن وآمن عمرو ابن العاص، لیکن عمرو ابن العاص نے ایمان لائے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی اہم فضیلت ہے، لیکن آپ حضرات کے سمجھ نہیں آئی ہوگی بات، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ پہلی حدیث اللہ رسول نے فرمایا، اسلم الناس، عقبہ ابن عامر مشہور صحابی راوی ہیں کہ میں نے اللہ رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلم الناس و آمن عمرو ابن العاص، سارے لوگ تو اسلام لائے لیکن عمرو ابن العاص ایمان لائے۔ دونوں میں فرق کیا اللہ کے وسلم نے۔ سارے لوگ سارے لوگ اسلام لائے، لیکن عمرو اسلام نہیں بلکہ ایمان لایا ہے۔ کیا مطلب ہے یہ؟ اس کو سمجھیں۔ بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کر دی کہ اسلم الناس و آمن عمرو ابن العاص، اے لوگو، سارے لوگ تو ایمان لائے، اسلام لائے، لیکن عمرو ابن العاص یہ جو ہمارے صحابی ہیں یہ ایمان لائے ہیں۔ یعنی مطلب کہ دونوں 2 چیزیں ہیں۔ اس کی وضاحت، اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ تو اسلام لائے ہیں لیکن عمرو جو ہے وہ ایمان لایا ہے۔
امر کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا۔ کہا جاتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکہ جب تک فتح نہیں ہوا تھا تو مکے کے تقریباً وہی چند لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، باقی پورے مکے کے لوگ کافر کفر پر تھے۔ کوئی مدینہ پہنچ کر کے ایمان جلدی نہیں لایا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگوں نے سمجھا بھائی اب تو مسلمان ہی مسلمان ہے، مکہ فتح ہو گیا، تو اب سب لوگ مسلمان ہوئے، اسلام لائے، اسلام قبول کیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ جو مکے کے لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ نے مال غنیمت دیا تاکہ تالیف قلب کے لیے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیوست ہو جائے۔ کیوں؟ ایک ہی دن میں سارے لوگ کلمہ پڑھ کر کے سمجھ گئے کہ ہاں بھائی اب تو کوئی چارے کار ہے ہی نہیں، چلو مسلمان ہی ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ہوئے اور اصلی مسلمان ہو گئے۔ اللہ سے ان کو کافر نہیں نام نہاد نہیں قرار دے رہے ہیں، اسلام لائے، لیکن ایسے وقت میں اسلام لائے جب مکہ فتح ہو گیا، مکے میں رہنا ہے، بھائی مسلمان چلو اچھے ہی لوگ ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کوئی ستانے والا نہیں رہا۔ لیکن انہی قریش مکہ میں سے عمرو بن عاص فتح کا انتظار نہیں کیے، بلکہ مدینہ سے، مکے سے نکل کر کے مدینہ آئے ایمان لانے کے لیے۔ اور جو مومن ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا، جو کلمہ پڑھ لے کوئی ضرور نہیں کہ مسلمان ہو، لیکن جو مومن ہوگا وہ ضرور مسلمان ہوگا۔ کیوں؟ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے۔ منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتا تھا، ہم مسلمان لائے، اسلام لائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، جب وہ بدو لوگ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان لائے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دل کی بات جانتا ہے اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دے کہ قل لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، اسلام تو لائے لیکن ایمان نہیں لائے ہو۔ وہ بدو ریاکاری کے لیے ابھی اسلام سمجھے بھی نہیں تھے، آ کر کے ہم ایمان لائے اور بڑا احسان جتا رہے ہیں، میں نے ابھی آپ اتنا بیٹھے رہ گئے، باہر نکل کر کے ہمارا استقبال کرتے، ہمارا شکر ادا کرتے کہ ہم ایمان لا لیے۔ لو وہ کیسے مسلمان تھے کہ احسان جتلا رہے تھے نبی پر۔ اللہ دیکھیں ولیکن قولوا، یہ نہیں کہ وہ ایمان لے بلکہ کیا؟ اسلام۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ صدق دل کے ساتھ انسان اسلام کو، رسول کو، کتاب اللہ کو، توحید باری تعالیٰ کو صدق دل کے ساتھ قبول کر لے۔ تو عمرو بن عاص اور دوسرے قریش مکہ میں بڑا فرق تھا۔ اللہ کے رسول نے ان تمام لوگوں کو پر فضیلت کس کو دی؟ اور کیا فرمایا؟ اسلم الناس وآمن عمرو، لوگ تو جو مسلمان ہونے لگے سب تو اسی میں سب داخل ہو گئے، ہاں ہم بھی مسلمان، سب لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن عمرو بن عاص اسلام نہیں بلکہ کیا لایا؟ ایمان لایا۔ اور ایمان لایا تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اظہار ہو گیا۔ اس حدیث میں حضرت عمرو ابن العاص کی بڑی فضیلت بیان کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلم الناس وآمن عمرو ابن العاص، کیوں؟ کیا بڑی فضیلت ہے؟ آپ سوچیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرو بن عاص کے ایمان کی شہادت دے دی، اللہ اکبر۔ فضیلت کیسے ثابت ہوئی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرو ابن العاص کے ایمان کی گواہی دے دی، شہادت دے دی کہ واقعی یہ مومن ہے۔
اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے ایمان کی شہادت کون دے دے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جس کے ایمان کی شہادت نبی علیہ السلام دے دیں، ضمنی طور پر سمجھو کہ اس کو جنت کی بھی بشارت مل گئی. جس کے ایمان کی شہادت نبی علیہ السلام دے دیے تو سمجھو کہ اس کے جنت کی بشارت مل گئی. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، لوگوں جنت میں تو وہی داخل ہوگا جو مومن ہوگا. اور عمرو بن عاص کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا گواہی دی؟ مومن. تو اس کا مطلب کہ لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ کے تحت اس کی روشنی میں عمرو بن عاص کو بھی جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دے دی ہے. کیوں؟ عمرو بن عاص کے مومن ہونے کی شہادت اللہ کے رسول نے دی. آمن الناس اسلم الناس آمن عمرو بن العاص. پھر قرآن نے بھی شہادت دے دی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد عمل صالح کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، جنت کا وارث بنائے گا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقطہ بڑے اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، مومن ہونے کی اللہ کے رسول نے شہادت دے دی کہ عمرو بن العاص مومن ہے. تو گویا کہ اب لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ کے تحت عمرو بن عاص کی جنتی ہونے کی بشارت دی گئی. علامہ البانی اس تفصیل کے بعد کہتے ہیں جو لوگ عمرو بن عاص پر تنقید کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حدیث پر اور اس کے متعلقات پر اس طرح غور و فکر کریں اور عمرو بن عاص پر تنقید کرنے اور انہیں تنقید کا نشانہ بنانے سے بعد آئیں اور توبہ استغفار کریں. یہ تو پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کی جاتی ہے، اس کے راوی ہیں طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ حدیث بھی بسند صحیح ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیحہ کے اندر اس کو بھی نقل کیا ہے. عمرو بن عاص نے کہا الا احدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، حدیث بیان کرنے کا انداز ذرا دیکھو. یعنی عمرو بن عاص پر شاید کوئی کچھ نکتہ چینی کرتا رہا ہوگا تو طلحہ نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ نے، اے لوگو سنو، الا احدثکم عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، کیا میں تم لوگوں کو نبی علیہ السلام سے ایک حدیث بیان کروں. یہ عمرو بن عاص کے متعلق میں تم لوگوں کو نبی علیہ السلام سے کی کچھ باتیں بتاؤں. الا احدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، عمرو بن عاص کے متعلق کیا میں تم لوگوں کو نبی علیہ السلام سے ایک بات بتاؤں؟ لوگ نہ بلا کہ انہوں نے کیا کہا الا، اے لوگوں سن لو، انی سمعتہ یقول، میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہی بھی سنا. کیا کہہ رہے تھے؟ عمرو بن العاص من صالح قریش. اللہ اکبر. عمرو بن عاص قریش کے جو بڑے اعلیٰ درجے کے صالحین اور ٹاپ کے ایمان والے لوگ گزرے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کون ہے؟ عمرو بن العاص. کتنی بڑی فضیلت. الا
انی سمعتہ یقول عمرو ابن العاص من صالح قریش، اے لوگو سنو، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ کن میں سے ہیں؟ قریش کے نیک لوگوں میں، صالحین۔ یہ صالحین کا لفظ بڑا کوئی معمولی نہیں، بہت اونچا لفظ ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے ان کو صالحین میں شمار کیا، پہلے مومنین، اور اس حدیث میں کیا شمار کیا ہے؟ صالحین قریش میں سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک اور حدیث کہتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ سے ہی مروی ہے، دوسرے سند سے، کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ نے کہا انکم تتحدثون احادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ نبی علیہ السلام سے بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہو، نقل کرتے ہو، اور ایک حدیث لا ادری ما شانھا، نہیں بتا سکتا کہ کیوں یہ حدیثیں ہم کو تم لوگ سناتے ہو۔ وَإِنِّي، حالانکہ میں نے، یعنی عمرو بن عاص کے متعلق طرح طرح کی باتیں لوگ کر رہے تھے، کچھ لوگ، وہی جو گروہ تھا صحابہ پر تنقید کرنے والوں کا۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کیا کہتے ہیں کہ انکم تتحدثون، تم پتہ نہیں اللہ کے رسول کی حدیثیں کیا کیا بیان کرتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ کیا حقیقت ہے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ، لیکن میں تم لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان عمرو ابن العاص من صالح قریش، کہ عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے صالحین اور بڑے اعلیٰ مقام مرتبہ رکھنے والے لوگوں میں سے ایک عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ چند حدیثیں پیش کی ہیں، ایک دو حدیثیں رہ گئی ہیں، اور ان کے متعلق اور جو علماء کے اور عمرو بن عاص کے اور جو مناقب ہیں انشاءاللہ اگلے میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔